انسانی نفوس کی اصلاح، جس طرح آپ کا کام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ویسے ہی آپ کا کام تھا انصاف کا نظام قائم کرنا، مجرموں کو سزا دینا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، حکومتوں سے ڈیل کرنا، معاہدے کرنا، معاملات طے کرنا۔ جو کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، وہ کام بھی آپ کے کام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا جب میرے دونوں قسم کے یہ کام الگ الگ مرکز سے ہوں گے، اور کہاں کہاں سے ہوں گے وہ بھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں 2 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک میں آپ نے فرمایا الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو دینی اور روحانی لائن کے کام تھے وہ چلتے رہیں گے میرے بعد اور خلافت کے بعد مدینے سے، ان کا مرکز مدینہ ہی رہے گا۔ لیکن جو میرے ریاستی کام تھے، انصاف کو قائم کرنا، حکومتوں سے رابطہ قائم کرنا، معاہدے کرنا، قانون کو نافذ کرنا، مجرموں کو سزا دینا، اس کا مرکز مدینے سے منتقل ہو جائے گا شام میں۔ الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد ایک ہی جگہ سے میرے دونوں قسم کے کام یہ تو چلیں گے، یہ مدینے سے چلیں گے اور 30 سال تک ایک ہی جگہ سے یہ کام دونوں قسم کے ہوتے رہیں گے۔ تو مدت بھی مقرر کر کے گئے، بتا کر گئے اللہ کے رسول، اور جگہ بھی بتا کر گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ظالم حکومتوں کا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا جبکہ شدید ترین ظلم کا دور ہوگا، شدید ظلم کا دور ہوگا۔ تو میں اس وقت صرف یہ بات عرض کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے یاد دلائی ہے کہ جس دور کے بارے میں یہ سورہ کہف رہنمائی کر رہی ہے، یہ سورہ کہف شدید ترین ظلم کے دور میں جو واقعہ پیش آیا تھا، پہاڑ کے تہخانے میں چھپ جانے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کا، اس واقعے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ کہف۔ اور بتایا گیا کہ فتنہ دجال سے حفاظت کا اس میں سامان ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ فتنہ دجال کا ایک مرحلہ وہ ہوگا جبکہ شدید ظلم دنیا میں ہو رہا ہو، اور ایمان کا بچانا بہت مشکل ہوگا، ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ وہ واقعہ اصحاب کہف کا سنا کر ہمیں ہدایات دی گئی تھیں، جن ہدایات کو کافی تفصیل سے میں گزشتہ درسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ تمہیں اس دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ سے ان ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور کئی ہدایات اس سلسلے کی دی گئی۔ اور میں نے اس وقت اشارے کیے تھے کہ اللہ
سمجھنے کی اور قدر کی توفیق دے. اس امت نے کچھ اللہ کے بندوں نے انہی اشارات کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے امت کے ایمان کو بچانے کی مختلف محنتیں شروع کی، اور ان میں وہی ترتیب رکھی گئی جو ترتیب ان آیات میں بتائی گئی تھی. اس کو میں بہت تفصیل سے ان درس کے حلقوں میں بیان کر چکا. اس کے بعد پھر دو آدمیوں کا ایک قصہ سنایا گیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک شخص بہت ہی پکے ایمان والا تھا مگر بہت غریب تھا، اور ایک شخص بہت دولت والا تھا اور اس دولت نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا. دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ اس ایمان والے نے اپنے اس ساتھی کو جو بہت مالدار تھا اور دولت کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، مشرک اور کافر وہ بھی نہیں تھا آج کل کے اصطلاحی مفہوم میں، لیکن جس طرح دولت کے فتنے میں پھنس کر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میرا کیا نقصان ہوگا. تو یقین جو ہے اس کا وہ اللہ سے ہٹ کر اپنی دولت پر جڑ جاتا ہے اور دولت کے اسباب سے جڑ جاتا ہے. یہی حال اس شخص کا بھی تھا. یہ اس کو سمجھاتا رہا ایمان والا انسان، مگر وہ اپنی مالداری کی اکڑ میں کچھ بھی سننے اور سمجھنے پر تیار نہیں ہوا. اور بالآخر ایک وقت آیا کہ اچانک ایسے حادثے پیش آئے کہ اس کا سارا سرمایہ لٹ گیا. تب جا کر اس کو عقل آئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی. اس نے بڑی شرمندگی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ میرا دل تو سچی بات یہ ہے، میں یہ ماننے لگا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں یہ مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے والا یا نقصان سے بچانے والا سمجھنا یہی تو شرک ہے. تو یہ واقعہ سنا کر میں نے اس وقت پھر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ فتنہ دجال کے دور میں مزاج کیا بنیں گے. ہوشیار رہنا، اپنے یقین کو اللہ سے جوڑے رکھنا، مادی اور ظاہری اسباب سے یقین کو جوڑنے مت دینا، مال سے اپنے یقین کو وابستہ مت ہونے دینا. یہ گویا بتایا گیا کہ فتنہ دجال کے دور میں جو سب سے بڑی خرابی پھیلے گی وہ یہ کہ یقین کا تعلق اسباب سے جڑ جائے گا، اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا حال ہے. کس طرح چھایا ہوا ہے مال، دولت اور اسباب کا یقین ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر. جو مسجد میں آنے والا مجمع ہے، جو نمازیں پڑھنے والا مجمع ہے، اس کا جو حال ہم خود دیکھ رہے ہیں، اپنے کو شامل کر کے کہتے ہیں. تو جو ابھی مسجد میں نہیں جاتے، مجالس میں نہیں بیٹھتے، ان کا کیا ذکر کیا جائے. تو گویا فتنہ دجال کے دور میں جو بہت بڑا بگاڑ آئے گا وہ آئے گا دل کا یقین کا بگڑ جانا. یہ مضمون بیان ہو چکے اور ان دونوں لوگوں کا جو انجام ہوا وہ بیان ہوا کہ بالآخر وہی ہوا جو یہ ڈرایا تھا اس ایمان والے شخص نے اپنے دوست کو. وہی ہوا کہ وہ تباہ ہو گیا اس کا سارا مال. آج جہاں سے آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کے آگے ایک مسلسل مضمون ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
میں پہلے آیت کا سادہ سے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ان کو حکم دیا. اس سے پہلے دو آدمیوں کا جو قصہ سنایا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود سنانے کے بجائے وہاں بھی حضور سے کہا تھا کہ دو لوگوں کا قصہ سناؤ. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، حضور سے کہا تھا. آج بھی حضور ہی سے کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھاؤ. لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی جو بے حقیقتی ہے اس کو کھول کر بیان کرو. مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، مثال دے کر سمجھاؤ. کیا مثال دو؟ ان کو یہ مثال دو کہ تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے ایک سوکھی بنجر زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے اور پانی برسنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے باغ اور کھیت لہلہا اٹھتے، زمین میں زندگی آ جاتی ہے، سب سبزی پھیل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد رنگ بدلتا ہے، پتجھڑ آتا ہے، خزاں آتی ہے اور یہ لہلہاتا ہوا کھیت چورا چورا بن جاتا. ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اتنی بے حیثیت ہو جاتی ہے یہ کہ ہوائیں اس کے ذروں کو لے کر اڑی پھرتی ہیں. اتنی تھوڑے دن کی بہار ہوتی ہے یہ، جو بارش کے اترنے کے بعد زمین سے نکلتی ہے، پھر کچھ دن کے بعد خزاں میں بدل جاتی ہے. اے پیارے محمد، انسانوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ مثال دے کر سمجھاؤ کہ تم چاہے جتنا سرمایہ اکٹھا کر لو، تھوڑے دنوں کے بعد خزاں آئے گی اور سب کچھ لٹ جائے گا، سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بن جائے. اس میں زیادہ دل مت لگاؤ، اس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ. سمجھو، محمد ان لوگوں سے کہنا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ کنبہ خاندان یہ سب دنیاوی زندگی کی ایک سجاوٹ ہے، ایک ڈیکوریشن ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور سمجھانا کہ ہمیشہ رہنے والے نیک کاموں کی طرف زیادہ توجہ کرنا، اعمال کی طرف زیادہ توجہ کرنا، کیونکہ وہی دیرپا ہیں. وہ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ مہینوں کے لیے لہلائیں اور پھر صاف ہو جائے، چٹیل میدان ہو جائے. ایک نیک عمل کر لو گے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. دنیا میں تو باقی رہے گا ہی، آخرت میں بھی باقی رہے گا، ہمیشہ کام آئے گا. تو یہ سمجھانا کہ اپنی توجہ کو صرف عارضی مال کے بٹورنے پر خرچ کر دینے کی غلطی مت کرنا. تمہاری زندگی کا مقصد احکام پر عمل کرنا ہونا چاہیے، نیکیاں جمع کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ مال جمع کرنا ہونا چاہیے. مال فانی ہے اور نیکیاں لازوال ہیں. صاف معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ دجال جس دور میں ہوگا، جس دور میں دلوں کا یقین اسباب سے جڑ جائے، اور جس دور میں ہر انسان کے دل و دماغ پر پیسہ 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 اور پیسہ، جب یہ چیز چھا جائے تو اس دور کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے لوگ، اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو سنبھالنے کی مخلصانہ کوشش کرنے والے لوگ کن موضوعات پر اپنی اصلاح اور دعوت کی بنیاد رکھیں، وہ زیادہ زور کس بات پر دیں.
کس چیز پر زور دیں؟ پہلے نمبر پر زور اس بات پر دیں کہ دل کا یقین اسباب سے مت جوڑنا، چیزوں سے مت جوڑنا، اعمال سے جوڑنا۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر یقین دیں کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، چند دن میں چھن جائے گی۔ اس عارضی زندگی پر اپنی توجہ کو لگا کر بہت بڑا نقصان اپنا مت کرنا، ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی طرف اپنی توجہ کو زیادہ رکھنا۔ کیا یہ بات آپ کو صاف محسوس نہیں ہو رہی کہ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ دور ان دونوں توجہ دہانیوں کا، ان دونوں مضمونوں کا، اور سب سے زیادہ ضرورت آج کے دور میں ہم کو ہے؟ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ فتنہ دجال میں کن پہلوؤں پر زور دیا جائے، یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ اسی فتنہ دجال کا اثر ہے کہ آج ہمارے دینی بیانات میں بھی اسباب کی نفی کا مضمون تقریباً نکل گیا، اور آخرت کے تذکرے کا مضمون بھی بہت ہی کمزور ہو گیا۔ اگر یہ تبلیغ و دعوت کی محنت نہ ہوتی تو یہ دونوں مضمون شاید بالکل ہی اجنبی ہو جاتے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ عام بھولے بھالے مسلمان مسجد میں کہیں جمع ہو جائیں، کم پڑھے لکھے اور غریب قسم کے لوگ میرے آپ کے جیسے، ان کے درمیان تو کچھ اس طرح کا مضمون بیان ہو جاتا ہے، لیکن کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں، دانشوروں اور پڑھے لکھے لوگوں کے کسی مجمع میں کوئی اس مضمون کو چھیڑ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی مسائل پر ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان بھی جو گفتگویں اور تقریریں ہوتی ہیں ان میں ظاہری اور سیاسی اور معاشی قسم کی تدبیروں پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر وہاں کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ ان کانفرنس یا سیمینار میں یہ کہنے کی کوشش کرے کہ بھائی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے ملی مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں مال بٹورنے کے بجائے نیکیوں پر اپنی توجہ دینی چاہیے، تو اگر کوئی یہ کہنا شروع کرے گا تو فوراً مقرر کے پاس ایک پرچہ بھیج دیا جائے گا کہ بھائی یہ کوئی تبلیغی اجتماع یا خانقاہ کی مجلس نہیں ہے، یہ ایک سیمینار ہے۔ برا مانتے ہیں لوگ، میرا 50 بار کا تجربہ ہے، میں صرف خیالی بات نہیں کر رہا ہوں۔ باتیں ہو رہی ہوں گی ملازمت، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بہت کم ہے، باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اردو زبان خطرے میں ہے، باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہ اور یہ اور یہ اور مسائل پر گفتگو، اور انہی کے درمیان کوئی اللہ کا بندہ بیچارہ غلطی سے ذرا کہنے لگے آخرت کا تذکرہ کرے، تقوی کا تذکرہ کرے، تو اتنا گنا گزرتا ہے لوگوں پر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا فضول قسم کی باتیں یہاں شروع کر دی۔ یہ ذوق اس امت کے خواص کا بن چکا ہے کہ دنیا کی مذمت اور آخرت کی تیاری اور اسباب سے یقین کو منقطع کر کے اللہ سے یقین کو جوڑنا، جو دراصل لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے، یہ مضمون امت کے خواص اور عقلاء اور دانشوروں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ ملک کی آزادی اور تقسیم سے پہلے ایک اجلاس ہو رہا تھا مسلم لیگ کا، اور بڑی دھواں دھار تقریریں ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں اسلامی وجود خطرے میں ہے، انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو اکثریت کے ہم غلام بن جائیں گے، اس لیے ہم کو الگ ملک چاہیے، اسلام کی حفاظت کے لیے